جی بٹ صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ بتائیے اس حوالے سے جو سوال ان سے بھی کیا کہ کیا جو ہے ایمان اور علم تو ان کو ایک ہی ترازو میں تولنا کس حد تک مناسب ہے؟ کیا سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جان سکتی ہے؟ کیا سائنس اللہ کے رازوں کو جان سکتی ہے؟ یہ واقعی بڑی اہم بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایسے حقائق موجود ہیں جنہیں آج سائنس نے 1400 سال گزر کے یا 1300 سال گزر کے اس کے بعد ان کے ڈسکور کیا۔ جی ان میں ایک سب سے بڑی اگزامپل ہم سب جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک سنگولیرٹی تھی اور اس سنگولیرٹی سے سٹارٹ ہوا سب کچھ، دیر واز اے بگ بینگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ ہم نے اس کو ففتقناہما، کہ ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ اچھا، سائنس کے ایسے بہت سارے حقائق ہیں، مثلا میں آپ کو ڈاکٹر موریس بقائے ہیں، ایک مشہور ایمبریولوجسٹ ہیں، وہ ایمبریولوجی کے ماہر تھے، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی جو آیات ہیں جس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو نطفے سے، پھر اس کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا، پانی سے بھی تخلیق پانی سے وہ تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں نا وہ مراحل، تو وہ مراحل جب وہ ڈاکٹر موریس بقائے نے پڑھے تو اس نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو 1400 سال پہلے جو الٹرا ساؤنڈ جیسی ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ ان ساری چیزوں کو کیسے جانتا تھا؟ اس سوال کو لے کر وہ عربی سیکھنے لگے، انہوں نے مکمل عربی سیکھی، مکمل قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایمبریولوجی کے وہ حقائق ہیں جن تک آج سائنس پہنچ رہی ہے، تو یہ سائنس میں مینشن ہے۔ اسی طرح اور بہت سے حقائق ہیں۔ آپ نے بات کی علم اور مشاہدے کی اور ایمان کی، ابراہیم علیہ السلام کی ثناء اللہ صاحب نے بات کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا اللہ جی مجھے دکھائیں کہ تم مردہ کو زندہ کیسے کرو گے۔ دیکھیں نا، ہم آج سمجھتے ہیں کفار مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ بھری ہڈیاں وہ لے کر آگے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ ان میں سے ایک انسان اٹھ کھڑا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جیسے ان کو پہلی دفعہ بنایا ویسے ہی دوسری دفعہ بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہیے۔ اچھا، اب آج سائنس کہتی ہے کہ ایک ڈی این اے کا ایک آپ کا سیمپل ہو اور اس میں آپ کے پوری ہیومن باڈی کی کوڈنگ موجود ہوتی ہے، اور آج ابھی تک سائنس کیپیبل نہیں ہے ہیومن کلوننگ کی، یا ایسے ہیلدی اوونز موجود نہیں ہیں کہ جس میں پورا انسان بلڈ کیا جا سکے، بٹ سائنس یہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ ایک ڈی این اے، ایک یعنی اس کے کہہ لیں کہ سائیکل کی مدد سے ایک ڈی این اے کا جو پوری کوڈنگ ہے انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کی، اس کی مدد سے پورے کا پورا انسان دوبارہ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح فنگر پرنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، آج سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کو بنائیں گے تو ہم اس کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنائیں گے، ٹھیک بنائیں گے، صرف یہ نہیں کہا کہ بنائیں گے بلکہ وہ ایگزیکٹ فنگر پرنٹس ہوں گے۔ آج ہمارے فون فنگر پرنٹ سے انلاک ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو وہ یعنی فنگر پرنٹ کسی دوسرے کا نہیں لگتا نا، اس کا مطلب ہے ہر کسی کو یونیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بے شمار حقائق ہیں، لیکن علم پہلے یا مشاہدہ یا ایمان؟ اب اس میں یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے، لیکن اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بلائنڈلی میری بات مانو، وہ کہتا ہے میری بات کو سمجھو اور مانو۔ اب دیکھیں نا، آج سائنس اس بات پر متفق ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز، اس کا ریشو اگر 0.1% زیادہ ہو تو ساری کی ساری کائنات بکھر جائے، بالکل، اور اگر 0.1% کم ہو تو ساری کائنات کولیپس ہو کے ایک بال بن جائے، زندگی ایگزسٹ ہی نہ کرے۔ ابھی پچھلے دنوں آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ کائنات کے کسی ماہر ترین ریاضی دان کی تخلیق ہے کہ جس قدر اس میں خوبصورت تناسب اور بالکل ایگزیکٹ ہے ہر چیز، اور اس قدر ایگزیکٹ ہے کہ اگر اس میں 0.1% بھی کہیں تبدیلی آئے گی تو یہ لائف یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ جو ہماری ارتھ ہے اس پہ ایوری تھنگ از ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو واٹ اٹ شوڈ بی ٹو سپورٹ دا لائف، یعنی یہاں پر لائف کے لیے ہر چیز۔ اب اس وقت مشہور امریکی سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی کر لی، لیکن ہم ابھی تک اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ یہ جو سیلز ہیں، یہ جو الیکٹرانز ہیں، میٹیریلز ہیں، یہ آرگینک میٹیریلز ہیں، یہ ریپروڈیوس کرنا کب شروع کرتے ہیں؟ مثلا یہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر زندگی کا وجود آ جاتا ہے؟ دیکھیں نا، اب یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ میں آج مثال دیتا ہوں، میڈیکل سائنس اس قدر ترقی کر گئی، میڈیکل سائنس نے اس قدر ترقی کر لی، کیا آج بھی
ایک انسان کے جسم سے جب زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جی تو وہ کیا چیز ہے جو اس کے جسم سے نکل جاتی ہے کہ واپس نہیں لوٹائی جا سکتی. مثلا آپ بتائیں اگر اس کا دل بند ہو گیا تو کیا دل تو ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ جی. اگر اس کا کوئی معاملہ کسی دماغ کو ہو گیا وہ ریپلیس آج سائنس اس قابل ہو گئی ہے, لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جو دوبارہ انسرٹ نہیں ہو سکتی کہ انسان کو ریسٹارٹ کیا جا سکے؟ یہ جو اختیار ہے اسی سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گی. ہمیں یہاں پر زریاب ہاشمی صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور آج ہمارا موضوع ایسا تھا کہ اس میں زریاب ہاشمی صاحب کا ہونا بڑا ضروری تھا اور وہ زیادہ ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ زریاب ہاشمی صاحب. آپ کو موضوع کا تو پتہ چل ہی گیا ہے, تو آپ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گی کہ آپ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں. جیسے بہت سارے علوم ہیں لیکن میٹا فزکس جو ہے وہ مادے اور شعور کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس کے تھرو کائنات کے جو بنیادی اصول ہے, سچائیاں ہیں, ان پر غور کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک ایسا علم ہے. اور بھی بہت سارے علم ہیں, انٹالوجی, کاسمولوجی, فلاسفی آف مائنڈ, فلاسفی آف ریلیجن. تو یہ سائنس جو ہے, کیا اس میں اتنا دم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان رازوں کو جان سکے؟ کیا فرمائیں گے ذرا آپ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کا. لیکن چونکہ قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو دیکھیں بیسکلی قرآن پاک جو ہے وہ 5-6 بیسک علوم ہیں جو اس کا بیسک مقدمہ ہے, جس میں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے, جس میں ڈائریکٹ آرڈرز, جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے احکامات صادر کیے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سیکشن ہے جس میں قرآن پاک ڈیبیٹس کرتا ہے, یعنی ان مشرکین اور ان کفار سے جن کے اوپر جب انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا تو ان کا جو آگے سے ریٹیلیشن آتا تھا, تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آیات کے تھرو اپنے انبیاء علیہ السلام کو وہ مٹیریل دیتے تھے جو ان کے سامنے وہ پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تیسری چیز جو اس میں قرآن پاک میں خاص طور پہ جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا, جن کا یہ احباب ابھی ذکر کر رہے ہیں, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کا میکنزم, ایمبریولوجی ہو گئی, سائزمولوجی ہو گئی, پھر اس میں ڈرمٹولوجی ہوگی, جتنے بھی سائنسز آتی ہیں, پھر سیوکس آ جاتی ہیں, پھر سوشیولوجی آ جاتی ہے, یہ ساری سائنسز ہیں. پھر ایک چوتھا جو سیکشن ہے قرآن پاک کا وہ ان تمام معاملات زندگی کا ہے, جس میں کس طرح سے ہم نے نظام کو اسلام کی شرعی تقاضوں کو لے کے آنا ہے. اور پھر جو 5واں بیسک موضوع ہے قرآن کا وہ ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی کا. اب کیونکہ یہ 5-6 مضمون ایسے ہیں جو ہماری کل زندگی کا احاطہ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے اپنا خلیفہ بنا کے پیش کیا, تو جس چیز کی وجہ سے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف کیا, وہ بیسک ایلیمنٹ ہی علم ہے. علم کی توسط سے معتبر ٹھہرا انسان, علم کے توسط سے افضل ٹھہرا انسان. یہ وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو, انسان کو روح کی صورت میں, امر ربی کی صورت میں عنایت کر دیا. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ شروع ہوتا ہے اس علم کو اچیو کرنے کا, تو انسان اپنے مشاہدے سے یہ تمام علوم جو ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, چاہے وہ سائنس ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہم ذکر میں لائیں, تو یہ ہم نے اپنے سارے مشاہدوں سے یہ ساری چیزیں 2000 سال اب ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اگر ہم شروع کریں, یا نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سے ری اسٹیبلشمنٹ آف سویلائزیشن کو اگر ہم شروع کریں, تو یہ ہم نے ان تمام علوم کے سہارے سے اس علم کو پہنچنا ہے جس علم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وارث بنا کے اس دنیا میں اتارا. اب یہ 2 پیرلل علوم ہے, ایک انسان کے مشاہدے سے عکس کیا ہوا علم, اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہدایت کے نور کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے. اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ہم بحیثیت کل انسان بہت پیچھے ہیں ابھی بھی اس علم
کے ایٹ پار آنے تک جس علم کی وجہ سے ہم ان مخلوقات سے بھی افضل ٹھہرے جو مخلوقات آج بھی اگر ہم کمپیئر کریں دنیا میں تو کسی بھی سطح پہ انسان جو ہے ان کے برابر نہیں آتا. یہ علم ہے اس کو جو معتبر کرتا ہے, یہ اس کا ہدایت کا نور ہے جو اس کو معتبر کرتا ہے, جس تک ہم پہنچنے کی رسائی نہیں کرتے. یعنی قرآن پاک کا یہ تمام کتابوں کا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمیں یاد دہانی کرائی جائے. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دہانی کی کتاب بولا ہے. ہمیں یاد دہانی کرائی جائے کہ اگر ہم اس علم تک رسائی حاصل کر لیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے نور کی صورت میں ہمارے اندر روح کی صورت میں ڈال دیا ہے, اگر ہم اس کو ایکسس کریں تو یہ سارے علوم جو ہیں ہمارے سامنے بہت ادنا سی حیثیت میں سامنے آتے ہیں, کیونکہ یہ ایک کریشن کے, ایک کریچر کے, ایک مخلوق کے مشاہدے کے اوپر مبنی علوم ہے. جبکہ وہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سپیریئر موسٹ علم ہے جس کے راستے سے ہماری معرفت کا وہ دروازہ کھلتا ہے. جو میٹا فزکس تو ابھی بالکل نیو بورن ہے ہم مین کائنڈ کے لیے, اور اگر اتنی نیو بورن ہے کہ ابھی اس کا سفر شروع ہو رہا ہے تو ہم سمجھیں, اب اگر ہم غور کریں تو ہم زیرو سے سفر شروع کر رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کو وہ میٹا فزیکل سچویشن میں قرآن پاک ٹیسٹیفائی کرتا ہے. یعنی انسان اب جا کے اس زیرو پہ پہنچا ہے جس زیرو سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا دی تھی. تو یہ مجھے تو جب بھی سائنس کی گفتگو ہوتی ہے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے ہمیں کہ یعنی ہم ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے یعنی وراثت میں ایسا ذخیرہ دیا ہے علم کا کہ ہم باقی کے سارے علوم جو ہیں ہمارے سامنے بہت ساتھ لے کے چلنے ہیں, اور دونوں علوم سے استفادہ کرنا ہے صرف اور صرف رب کی معرفت کے لیے. جیسے جیسے ہم معرفت حاصل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے کامیابی کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت میں ہمیں آیات کی صورت میں دیتے رہتے ہیں. جتنے بڑے ہمارے بزرگان نے وہ سرٹیفکیٹ اچیو کیے وہ ہسٹری میں اسی لیے رقم ہو گئے کہ انہوں نے ان علوم کو مانتے جانتے ہوئے بھی ایکچوئل سورس آف علم تک پہنچ کے معرفت حاصل کر کے کامیابی حاصل کی. صحیح. جیسا کہ زریاب صاحب نے علامہ صاحب فرمایا کہ یہ نہ قرآن کا مقدمہ ہے اور نہ سائنس میں اتنی سخت ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب میٹا فزکس جو ہے وہ خدود کو اب جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟